أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله
حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अहले किताब आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इन पर एक किताब आसमान से उतार लाएं, तो ये मूसा से इससे भी बड़ी बड़ी दरख्वास्तें कर चुके हैं। कहते थे हमें अल्लाह को ज़ाहिर दिखाओ, सो इनके गुनाह की वजह से इनको बिजली ने आ पकड़ा। फिर खुली निशानियां आ चुकने के बाद बछड़े को बना बैठे, तो इससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को सरीह गलबा दिया और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, और ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन में तजावज़ न करना। गर्ज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं, बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं। और उनके कुफ्र के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो अल्लाह के पैगंबर थे, कत्ल कर दिया है। और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी जन के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं। और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और कोई अहले किताब नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा
اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے نازل ہوئیں ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم ان قریب اجر عظیم دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 6 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 153 تا 162 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الماجد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو بصیر ہے، تو حلیم ہے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو بصیر ہے، تو حلیم ہے، تو کفیل ہے، تو معین ہے، تو محیط ہے، تو مبین ہے، تو مقیت بھی ہے، شکور بھی، تو عزیز و نافع و نور بھی، تو مقیت بھی ہے، شکور بھی، تو عزیز و نافع و نور بھی، تو علیم بھی، تو حمید بھی، تو قدیر بھی، تو مجید بھی، تو علیم بھی، تو حمید بھی، تو قدیر بھی، تو مجید بھی، تو معید بھی ہے، کبیر بھی،
تو لطیف بھی ہے خبیر بھی تو معید بھی ہے کبیر بھی تو لطیف بھی ہے خبیر بھی تو سمیع و حق و مجیب بھی تو حکیم و رب و حسیب بھی تو سمیع و حق و مجیب بھی تو حکیم و رب و حسیب بھی تو سلام ہے تو غفور بھی تو حفیظ ہے تو صبور بھی تو سلام ہے تو غفور بھی تو حفیظ ہے تو صبور بھی تو متین بھی ہے سمیع بھی تو ودود بھی ہے بدیع بھی تو متین بھی ہے سمیع بھی تو ودود بھی ہے بدیع بھی تیری شان سب سے عظیم ہے تیری ذات سب سے قدیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تیری ذات سب سے قدیم ہے تیرے اسم آنکھوں کا نور ہے تیرے اسم دل کا سرور ہے تیرے اسم آنکھوں کا نور ہے تیرے اسم دل کا سرور ہے تجھے اپنے ناموں کا واسطہ تیرا فضل مجھ پر رہے سدا تجھے اپنے ناموں کا واسطہ تیرا فضل مجھ پر رہے سدا کوئی ماہ ہو کوئی سال ہو تیرا لطف شامل حال ہو کوئی ماہ ہو کوئی سال ہو تیرا لطف شامل حال ہو کوئی مرحلہ ہو حیات کا
رہے آسرا تیری ذات کا کوئی مرحلہ ہو حیات کا رہے آسرا تیری ذات کا تیری رحمتیں میرے ساتھ ہوں تیری نعمتیں میرے ہاتھ ہوں تیری رحمتیں میرے ساتھ ہوں تیری نعمتیں میرے ہاتھ ہوں کبھی لب پہ تیری ثنا رہے کبھی ذکر صلی علیہ رہے کبھی لب پہ تیری ثنا رہے کبھی ذکر صلی علیہ رہے اے کریم و خالق و کبریا نہیں میرا کوئی تیرے سوا اے کریم و خالق و کبریا نہیں میرا کوئی تیرے سوا حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کلائے عقیدت پیش کر رہے تھے منصور تابش اور یہ حمدیہ کلام عابد نظامی کا تھا درس حدیث آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سن رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعید ابن ابی الحسن قال كنت عند ابن عباس اذا جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال يا ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من نبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافعها فيها أبدا فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت ألا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه الروح رواه بخاري باب بدأ الخلق صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعید بن الحسن بن ابی الحسن تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابن عباس، میں ایک دستکار آدمی ہوں، دستکاری ہی میرا ذریعہ معاش ہے. میں جانداروں کی تصویریں بناتا اور فروخت کرتا ہوں. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا پیشہ حرام تو نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں گا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سناؤں گا. میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ جو شخص تصویر بنائے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا،
یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں روح پھونک سکے گا۔ یہ سن کر اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور زور سے اوپر کو سانس کھینچی۔ ابن عباس نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یہی کام کرنا ہے تو درختوں کی اور ایسی چیزوں کی تصویر بنایا کرو جن میں جان نہیں ہوتی۔ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے وہ بات مترشح ہوتی ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر لوگ ان تصاویر کو اور ان بتوں کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے، تو سد الذرائع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کی اور بتوں کی ممانعت کی، سوائے گڑیا کے کہ حدیث ہے بخاری شریف میں کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تصویر بنانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جائز کمائی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جب یہ شخص آیا تو اس کو اپنے کمائی کے بارے میں شبہ تھا، چونکہ وہ ایک مومن شخص تھا، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا اور اس کو اس کی فکر لاحق تھی کہ جس روزی اور جس صنعت سے اور جس کاروبار کو میں نے اختیار کیا ہے، کیا یہ کاروبار جائز ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں پکڑا جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے کہ تم کو تو حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس شخص کو اس پیشے کی جائز صورتیں بھی بتا دی کہ بے جان اشیاء کی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح شدید ضرورت کے بغیر جاندار اشیاء کی تصاویر بنانے کی جو ہے ممانعت ہے اور یہ حرام ہے۔ عبودیت کے لیے کوئی تصویر بنانا تو قطعی حرام ہے بندگی کے لیے، اور اگر کوئی تصویر ایسی ہو کہ جو ٹکڑے ہو اور پوری کی پوری مکمل نہ ہو، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پیر کٹے ہوئے ہوں، تو اس میں بھی کراہت ہے، لیکن اشد ضرورت کی صورت میں اس قسم کی تصاویر کی اجازت ہے۔ اور یہ بات اس حدیث سے بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایسا پیشہ اختیار کرنا یہ حرام ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ متبادل پیشے اختیار کرے اور اس کو تلاش کرے، اس سے اپنے آپ کو چھڑا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اوپر پردہ دیکھا اور آپ نے کہا جبرائیل امین اندر مانے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پرندوں کی تصویریں اس پردے پر بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے سرانے سی لیے اور ان کے استعمال اس طرح کیا، اور وہ کپڑا بھی ضائع نہیں گیا۔ تو اس انداز میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں روحانی طور پر جو علم ہے اس سے تسکین حاصل ہونی چاہیے، باقی کوئی چیز روح کی غذا نہیں ہے سوائے علم کے اور ایمان کے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے اور رسول کے فرمانوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سنی۔ دل سے ایک ہوک اٹھی سوئے مدینہ دیکھا، دل سے ایک ہوک اٹھی سوئے مدینہ دیکھا، ہم نے طوفان میں جب اپنا سفینہ دیکھا، ہم نے طوفان میں جب اپنا سفینہ دیکھا،
تو دل سے ایک ہوک اٹھی، کون جز سروردی عرش بری تک پہنچا، کون جز سروردی عرش بری تک پہنچا، کس نے قصر شاہ لولاک کا زینہ دیکھا، کس نے قصر شاہ لولاک کا زینہ دیکھا، خرد اس معجزۂ شوق پہ حیران ہوئی، خرد اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی، ان کے دربار میں جب مجھ سا کمینہ دیکھا، ان کے دربار میں جب مجھ سا کمینہ دیکھا، آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا، دل سے ایک ہوک اٹھی، سوئے مدینہ دیکھا، ہم نے طوفان میں جب اپنا سفینہ دیکھا، دل سے ایک ہوک اٹھی۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد نذیر سیالوی۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام حافظ مظہر الدین کا تھا۔ روشنی، آئیے اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہجرت کے آداب اور مصلحتیں ہیں۔ ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنے یا ترک کرنے کے ہیں یا منتقل ہونے کے ہیں۔ ہجرت سے مراد الخروج من ارض الی اخری، یعنی ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف نکلنا ہے۔ اور اصطلاح میں ہجرت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آزادانہ طور پر اپنے وطن میں دینی شعائر ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے اپنے مذہب اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ملتی ہو، وہ بلا خوف و خطر زندگی گزار سکتا ہو اور اپنی جملہ عبادات کو آزادی کے ساتھ ادا کر سکتا ہو، یا پھر یہ کہ جان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ایک جگہ یعنی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے علاقے کو اپنا وطن بنا لیا جائے۔
اسلام میں ہجرت کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کفر کی وجہ سے عسر یعنی تنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے اور اللہ کی بندگی بجا لانے کے تقاضے پورے نہ ہو سکیں تو اس جگہ سے ہجرت کر کے کوئی اور جائے اما تلاش کی جائے، کیونکہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بہت کشادہ ہے۔ ممکن ہے کہ ہجرت کے بعد تنگی سے نکل آنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام اور سیرت طیبہ کا حصہ ہیں۔ جن کی فضیلت اور جن صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی ان کے فضائل اور مناقب بھی ہمارے پاس واضح طور پر سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں رقم ہیں۔ محسن انسانیت کے مصنف مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ہر مصیبت برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ امتحان کی جن کٹھن گھڑیوں سے تحریک اسلامی کے علمبرداروں کو سابقہ درپیش تھا، ان کو برداشت کرنے میں انہوں نے ہمیشہ کے لیے یادگار نمونہ قائم کیا، اور جب دائرہ حیات تنگ کر دیا جائے تو صاحب تفہیم القرآن اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جہاں بھی تم اللہ کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ، تم کو وطن کی نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز قوم، وطن اور ملک نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی اور اس کی بندگی ہے۔ اگر کسی وقت قوم و وطن اور ملک کی محبت کے تقاضے اللہ کی بندگی کے تقاضوں سے ٹکرا جائیں تو وہی وقت در حقیقت مومن کے ایمان کی آزمائش کا ہوتا ہے۔ جو سچا مومن ہے وہ اللہ کی بندگی کرے گا اور اللہ کی محبت میں اپنے وطن اور ملک کو چھوڑ دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اسی بلند مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا۔ اگرچہ اپنا وطن چھوڑنا بہت شاق گزرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا، لیکن اس عزم راسخ اور بلند نصب العین کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فضیلت کو قرآن کریم میں رقم کر دیا اور فرمایا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت زیادہ ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جانثاروں کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے تھے، یہاں تک کہ ان کو دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے بعض حبشہ چلے گئے اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ منورہ کی طرف ہی ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف فرمائی اور ان کو بڑے اجر کا مستحق قرار دیا۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے وطن کو ترک کر دینا، بلکہ اپنی خواہشات نفس کو بھی ترک کر دینا، اور اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہوئے نیک عمل کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا انتہائی فضیلت کا باعث ہے، اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ ہر نیک عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، یقیناً اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور جو کوئی برائی سے دور رہے، اعمال سیئہ کو ترک کر دے اور اعمال صالحہ کو بجا لائے، تو یقیناً ایسے شخص کا مقام اور مرتبہ دنیا اور آخرت میں بلند ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی درست ہوں گے اور ان کا اجر بھی ہوگا، اور اگر نیت ہی خراب ہوگی تو اعمال کی بنیاد بھی برائیوں پر ہوگی اور جس کا نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کی تو یقیناً وہ انہی کی راہ میں شمار ہوگی، لیکن اگر کسی نے دنیاوی غرض ہجرت کی تو وہ اسی مقصد کے لیے شمار ہوگی۔ بائیں نہیں اعمال صالحہ کی مثال ہے کہ اگر برے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیں گے اور ان سے اجتناب کریں گے تو یقیناً ان کی جزا ہمارے لیے ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے، اور اگر ہم دنیاوی غرض کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اس کا بدلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام اختیار کرنے
اور برے کام ترک کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہی ہجرت کا مفہوم اور اس کی روح ہے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سنی۔ حدیث مصطفیٰ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث مصطفیٰ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، کلام حق سے میرے قول کی تعبیر ہوتی ہے، وہ گردن نار دوزخ سے یقیناً دور ہوتی ہے، وہ گردن نار دوزخ سے یقیناً دور ہوتی ہے، کہ جس گردن میں ان کے عشق کی زنجیر ہوتی ہے، کہ جس گردن میں ان کے زنجیر ہوتی ہے۔ وہ دل میں وہ نور خدا لم یزل سے جگمگاتا ہے، کہ جس میں روضہ سرکار کی تصویر ہوتی ہے، کہ جس میں روضہ سرکار کی تصویر۔ ہدیہ نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد امین۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام ریاض الحسن کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں لاڑکانہ سے خط لکھا ہے جناب سرفراز احمد صاحب نے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ ہم استادوں کی عزت و احترام کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، آپ رہنمائی کیجئے کہ کیا استادوں کی ذمہ داریاں بھی کچھ ہیں اور انہیں کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ سرفراز احمد صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اس لیے کہ ہم بعض اوقات کسی ایک جانب اور کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ اختیار کرتے ہوئے بس اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اسی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ جیسے والدین کی عزت، والدین کا احترام، بہت اس پر بات ہوتی ہے، اور جیسے اساتذہ کی عزت، ان کا احترام، اس پر بھی بہت بات کی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور استادوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جب تک کوئی شخص اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک لوگ اس کی عزت بھی نہیں کریں گے، اس کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ استاد اور معلم یہ کون ہو سکتا ہے اور کون ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل جن لوگوں پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں استاد بناتا ہے اور تعلیم کے شعبے سے انہیں وابستہ کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب معلم تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں یہ فرمان گرامی کہ انما بعثت معلما، مجھے ایک معلم کی حیثیت میں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں تو تمام اساتذہ کو جو تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یا چاہے یہ شعبہ نہ بھی ہو لیکن وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کسی بھی بات کی، تو انہیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر یہ ایک رتبہ ہے، ایک فضیلت ہے، وہاں اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری اسی اعتبار سے بڑی ہوتی ہے جس اعتبار سے رتبہ اور فضیلت زیادہ ہوا کرتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑے معلم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، چاہے وہ بلا ارادہ یا حالات کے پیش نظر آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس بات کو دیکھا اور اس کے بارے میں لوگوں میں ایک خاص قسم کی غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر آیات نازل کر دی اور انہیں رہنمائی عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں فضیلت عطا کرتا ہے وہاں ذمہ داری کا احساس بھی بڑھا دیتا ہے اور اسے زیادہ محتاط ہو کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ معلم کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم، جو ہنر، جو حکمت، جو دانائی وہ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے وہ خود اچھے طریقے سے سیکھے اور اس کا اہتمام کرے۔ جو بھی ممکنہ وسائل ہو سکتے ہیں، امکانات ہو سکتے ہیں، وہ ان وسائل کو اختیار کرے، ان امکانات کو اختیار کرے اور جو چیز وہ سکھانا چاہتا ہے وہ خود سیکھ لے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص خود نہیں جانتا تو وہ جو بھی لوگوں کو بتائے گا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، وہ بے محل بھی ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے ایک غلط علم عام ہونا شروع ہو جائے گا اور جہالت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ بہت سے افراد کو نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ جو چیز اس نے سیکھی وہ درست نہیں تھی۔ اس لیے معلم اسے سب سے پہلے جو سکھانا ہے اسے اچھی طرح سیکھنا چاہیے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے بڑا معروف قسم کا کہ جس کی جیب خالی ہے اس نے خرچ کیا کرنا ہے۔ اس لیے اپنی جیب کو پہلے بھرا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ میں وہ علم، وہ حکمت، وہ دانائی، وہ معلومات وہ پہلے حاصل کرے اور اپنے آپ کو علم کا خزانہ بنائے، پھر وہ اس خزانے میں لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ ایک جاہل آدمی دوسروں کو علم عطا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ معلم سب سے اچھا طالب علم ہوا کرتا ہے۔ جو معلم طالب علم نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو علم کا حصول پورے طریقے سے نہیں کرتا اور مسلسل اس کو بڑھاتا نہیں رہتا، کیونکہ طالب علم کا جو تعلم کا مرحلہ ہے یعنی علم حاصل کرنے کا مرحلہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے استاد زندگی بھر طالب علم بھی رہتا ہے۔ جہاں اس نے سکھانا شروع کیا مسلسل وہ اپنے علم کو اور اپنی معرفت کو بڑھاتا رہتا ہے، کئی ذریعوں سے، کتابوں کے ذریعے سے، تجربوں کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، لوگوں سے مل کر، اپنے سے بڑے علماء کے پاس جا کر، اپنے سے زیادہ اچھے دانشوروں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ سکھا سکے۔ اس لیے ایک اچھے استاد کو اچھا طالب علم ہونا چاہیے، وہ اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتا رہے اور مسلسل اسے بڑھاتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استاد کا عمل ہے یا کام ہے یہ عام مزدوروں کی طرح کا کام نہیں ہے، بار برداروں کی طرح کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک بوجھ جہاں سے اٹھایا اور کسی اور جگہ منتقل کر دیا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مزدور اور لوڈرز جو ہیں وہ مختلف قسم کے وزن، لکڑی، پتھر، چیزیں یہاں سے اٹھائیں وہاں منتقل کر دیں، یہاں سے اٹھائیں وہاں منتقل کر دیں۔ تو استاد ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک لوڈر نہیں ہے، مزدور نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ دل اور بیدار مغز جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ وہ چیزوں کو سیکھتا ہے، اسے اچھی طرح جانچتا ہے، اس کے صحیح اور غلط کا اسے پورے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے یہ معلومات اور یہ جو بھی حکمت اور دانائی ہے بڑے اچھے طریقے سے دوسرے طلباء کے ذہنوں میں ڈالنا ہوتا ہے۔ ایک مالی کی طرح وہ پرورش کرتا ہے، جس طرح مالی اپنے پودوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، تو بہت آہستہ روی سے یہ کام ہوتا ہے۔ ایک پھول کو نکلنے میں بعض اوقات کئی مہینے لگ جاتے ہیں، ایک جاہل انسان کو صاحب علم بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ادھر سے پکڑا اور ادھر اٹھا دیا یا وہاں پہ رکھ دیا، بلکہ بڑی محبت، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ منتقل کیا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، لوگوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ علم و حکمت کی ان قوتوں کو اور اس عظیم الشان اور قیمتی دولت کو وہ خود بھی حاصل کریں اور پھر
خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ اس لیے استاد جو ہے وہ اپنی معلومات بڑے سلیقے سے آگے منتقل کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ استاد جو ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے لفظوں کو استعمال نہیں کرتا کہ اس نے چند لفظ سیکھ لیے، چند جملے رٹ لیے، کچھ پیراگراف لکھ کر اسے بلیک بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر لکھ دیے اور لوگوں سے کہا کہ تم اسے یاد کر لو، چاہے وہ اس میں پوری دیانت اختیار کر رہا ہے، بلکہ جو طلبہ ہیں وہ اس کی لکھی ہوئی تحریروں کے ساتھ ساتھ اس استاد کی شخصیت کو بھی دیکھتے ہیں اور اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر صرف لکھی ہوئی چیزیں اور انفارمیشنز منتقل کرنے کا نام تعلیم ہوا کرتا تو اللہ رب العزت کبھی بھی رسولوں کو دنیا میں مبعوث نہ کرتا۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ آسمان سے صحیفے اور کتابیں دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف زبانوں میں نازل کر دیتا اور لوگ ان کتابوں اور صحیفوں کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے کتابوں سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے ہیں، کتابیں چند ہیں اور انبیاء کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس لیے کہ معلومات دینا مقصد نہیں تھا، ان معلومات کو شخصیت کا حصہ بناتے ہوئے، اپنے کردار کا حصہ بناتے ہوئے ایک عملی نمونہ پیش کرنا بھی استاد کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے استاد جو تعلیم دے خود باقاعدہ اس کی مثال بنے تو پھر اس کی تعلیم یعنی اس کا سکھایا جانے والا کام وہ زیادہ بہتر انداز میں رنگ لاتا ہے اور لوگوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک استاد جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو معلم ہوتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے دعائیں کرتی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک معلم کو اتنا بڑا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے تو پھر معلم کو اتنا ہی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، محنت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کو بھی جہاں عزت اور احترام عطا کرتا ہے وہاں یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور اگر ہم استاد ہیں تو ہم اس کام کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی ہمیں وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انفال کی آیات مبارکہ 11 تا 14 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، اور اس سے پہلے تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور رکھے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم اچھی طرح جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،
اب آپ مجھ کو مددگار سمجھ کر ایمان والوں کی ہمت بڑھائیں۔ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ یہ سب تو ابھی چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب جہنم ہی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں غزوہ بدر کے دوران ہونے والی اللہ کی اس نعمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طفیل صحابہ پر ہونے والی اس رحمت کو یاد دلایا گیا کہ 1000 صف بستہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، جس سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو فتح و نصرت کی بشارت بھی ملی اور اطمینان قلبی بھی حاصل ہوا۔ آج کی تلاوت کردہ 4 آیات مبارکہ میں اس موقع پر اللہ کی جانب سے ہونے والے مزید انعامات کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ پہلا انعام یاد دلاتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ آیت کے معنی و مفہوم کو اور اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کہ جو اس وقت اہل ایمان و یقین کو عطا کی گئی تھی، سمجھنے کے لیے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ آیت کے معنی و مفہوم اور اس کیفیت کو جو اس وقت اہل ایمان و یقین کو عطا کی گئی تھی سمجھنے کے لیے یغشیکم اور النعاس ان دونوں الفاظ کا الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ غشہ یغشی کے معنی ماہرین لغت یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز یا کوئی شخص اس طرح سے کپڑا اپنے اوپر لے لے یا چادر اپنے اوپر ڈال لے کہ جس سے اس کا تمام جسم ڈھانپ دیا جائے۔ سورۃ البقرہ میں اہل کفر کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا تھا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کہ ان کی آنکھوں پر گہرے اور دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی یغشیکم سے مراد ایسی کیفیت ہے جو ان پر پوری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ النعاس کے معنی بیان کرتے ہوئے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کے ماہر محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نعاس ہلکی نیند یا اونگ کو کہتے ہیں، یعنی چند لمحوں کی جو گہری نیند ہوتی ہے جسے آج کل کی طبی اصطلاح میں پاور نیپ کہا جاتا ہے، جو چند لمحوں کی نیند ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور تھکان کی وجہ سے جسم جس ضعف و کمزوری کو محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہوئی کہ عین میدان جنگ میں چند لمحوں کی نیند اللہ کی طرف سے دی گئی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، دل سے دشمن کا خوف و ہراس ختم ہو گیا، جس کو قرآن حکیم نے امنتن کے لفظ سے تعبیر کیا۔ دوسرا انعام بھی اسی آیت مبارکہ میں ان الفاظوں بیان کیا گیا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدر میں مشرکین پہلے پہنچ گئے تھے اور پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمان بعد میں پہنچے اور ایک ٹیلے پر ٹھہر گئے، وہاں پانی بھی نہ تھا اور زمین نرم تھی جس سے پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے۔ مسلمانوں کو خود بھی پینے، وضو اور غسل کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور جانوروں کو بھی پانی پلانا تھا۔ اسی اثنا میں باران رحمت نازل ہو گئی جس سے مسلمانوں نے بھی پیاس بجھائی، وضو اور غسل کے لیے بھی برتن بھر لیے اور جانوروں نے بھی سیر ہو کر پانی پیا۔ مزید یہ کہ بارش کی وجہ سے ریت نسبتاً سخت ہو گئی اور اس میں پاؤں جما کر چلنا آسان ہو گیا، جبکہ کفار مکہ نے جس جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا اس جگہ پھسلن اور کیچڑ ہو گئی اور ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا۔ تیسرا انعام آیت مبارکہ نمبر 12 میں ذکر کیا گیا، ارشاد ہوا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ بدر کے موقع پر ایک اور خاص الخاص انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فرشتوں کو مسلمانوں کی تقویت اور مدد کے لیے بھیجا بلکہ فرشتوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ جس مہم پر اور جن لوگوں کی مدد اور تقویت کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے اس سارے کام میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ان فرشتوں کو اللہ کی خصوصی معیت اور توجہ بھی حاصل ہے۔ چوتھا انعام بیان کرتے ہوئے حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرو، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا۔
بعض روایات میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابلیس کسی انسانی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے حوصلے بڑھائے۔ ابو جہل سے کہا کہ تمہارا لشکر مسلمانوں کی جماعت سے 3 گنا سے زیادہ بڑا ہے، اور میرا بھی تمام قبیلہ تمہاری فوج کے شانہ بشانہ لڑے گا۔ حق جل مجدہ نے اپنے پیاروں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا، جس کو 2 کام سونپے گئے۔ ایک کام یہ سونپا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کریں اور انہیں ہر طرح کے ابلیسی وسوسوں اور اندیشوں سے بے خوف کر دیں، اور دوسرا کام فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، کہ یہ فرشتے جنگ میں عملاً حصہ بھی لیں گے اور کفار کی گردنیں بھی اڑائیں گے اور ان کے جوڑ جوڑ پر ضربے بھی لگائیں گے۔ آیات مبارکہ نمبر 13 اور 14 میں کفار کو سزا دینے کی وجہ بیان کی گئی، یا بالفاظ دیگر ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کفار مکہ کو غزوہ بدر میں جس ذلت، شکست اور رسوائی کا سامنا ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سزا اس جرم پر دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صحابہ کو شدید مشقت کے اندر مبتلا کیا، اللہ کے رسول کی شان اقدس میں گستاخیاں کیں، اور جو اللہ کے رسول کی حرمت کو پامال کرتا ہے، انہیں تکلیف و اذیت میں مبتلا کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لے فإن اللہ شدید العقاب، اللہ اس معاملے میں نہایت سخت گیر ہے اپنے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نہ صرف اس دنیا میں اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بناتا ہے، بلکہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، دنیا کی اس ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھنے کے بعد اصل عذاب تو اس آگ کا ہے جس میں اس طرح کے کافر لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھونک دیا جائے گا، پھر وہاں سے نکلنے یا اس عذاب سے خلاصی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی صحابہ کی ادنا سے ادنا گستاخی کے امکان سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انفال کی آیات مبارکہ 11 تا 14 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سنی۔ فضل رب العلا کیا چاہیے، فضل رب العلا کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سعید ہاشمی۔ یہ نعتیہ کلام سکندر لکھنوی کا تھا۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا واسع العطایا، یا دافع البلایا، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں کشادگی کے ساتھ عزت کی حلال روزی عطا فرما، ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما، ہمیں فضول خرچی سے، کنجوسی سے، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لوگوں کی دل آزاری سے اور حرام کمائی سے بچا۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت و محبت کا جذبہ پیدا فرما اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندوں کے ہمدرد و غمخوار ہوں، ہم اپنے کاروبار میں اور دوسرے معاملات میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تیرے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔
الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان راستوں پر چلا جن پر چل کر انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہو۔ رب العالمین ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما اور ہمیں ہمارے کھلے اور چھپے دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ ہمیں ان راستوں سے بچا جو ہلاکت اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ مولا کریم پاکستان پر اپنی رحمتوں کا سایہ قائم رکھ، پاکستان کو اسلام کی اور دنیا کے سارے مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ یا ذا الجلال والاکرام، تیرے جاؤ جلال کا واسطہ ہمیں بھی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح دنیا کی قیادت و امامت کا منصب عطا فرما دے اور ہمیں اس منصب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت سے نواز دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔